بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 7۔ آج کے سبق کا عنوان ہے امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات۔ اس سے پہلے ہم نے اصول فقہ پر لکھی جانے والی کتابوں کی تاریخ ذکر کر دی، جس میں آخر میں ہم نے اصول بزدوی کا ذکر کیا تھا اور توضیح تلوی کا ذکر کیا تھا۔ یہاں اب تفصیل کے ساتھ ہم توضیح تلوی اور اس میں جو کتابیں ہیں اس کا تعارف کرائیں گے، ان کے مصنفین کا تعارف کرائیں گے۔ توضیح تلوی جو کتاب ہے یہ 4 کتابوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اصول بزدوی تھی، پھر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک متن میں منقح کیا اور اس کا نام ترقیح الاصول رکھا، اور اس کے بعد پھر خود ہی اس اپنے متن کی شرح لکھی جس کا نام انہوں نے توضیح رکھا، اور پھر علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے توضیح کی، مزید تشریح کی جس کا نام انہوں نے تلویح رکھا۔ تو لہٰذا ان میں سے ہر ایک کا تعارف کرائیں گے۔ آج کے سبق میں امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرائیں گے، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر ان کی کتاب کا تعارف کرائیں گے۔ امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ قدیم علماء کرام میں سے ہیں، اور ان کے حالات پر جن علماء کرام نے لکھا ہے ان میں سب سے پہلے علامہ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ 562 ان کی وفات ہے، الانساب میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح علامہ یاقوت حموی رحمۃ اللہ علیہ نے موجب البلدان میں اس کا ذکر کیا ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر و اعلام النبلاء میں ان کا ذکر کیا ہے، اور علامہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے الجواہر المزیہ فی طبقات الحنفیہ میں، اسی طرح قاسم قطلوبہ رحمۃ اللہ علیہ نے تاج التراجم میں، اور تاش کبری زادہ نے مفتاح السعادہ میں، اور ابن حنائی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الحنفیہ میں، اس طرح علامہ کفوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتائب و اعلام الاخیار میں، اور علامہ تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات السنیہ فی طبقات الحنفیہ، اور اسی طرح علامہ عبدالحی الاکرمی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد البہیہ فی تراجم فی طبقات الحنفیہ، اور علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیۃ العارفین میں، اور اس طرح علامہ مراغی رحمۃ اللہ علیہ نے الفتح المبیت فی طبقات الاصولیین میں، اور علامہ ذیلکری رحمۃ اللہ علیہ نے الاعلام میں، اور اس طرح معجم المؤلفین میں علامہ کحالہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ مولانا محمد عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول بزدوی اس کے آخر میں ان کا ایک مفصل ترجمہ ذکر کیا ہے، انہوں نے کئی کتابوں سے استفادہ کیا، اور ایک جامع ترجمہ انہوں نے جمع کیا تھا، جو کراچی سے جو اصول بزدوی چھپی تھی اس کے آخر میں وہ ترجمہ موجود ہے۔ اب اصول بزدوی شیخ سعید بغداش حافظہ اللہ کی تحقیق سے چھپی ہے، تو انہوں نے اس کو مزید منقح کر کے کتاب کے شروع میں ان کا ترجمہ لکھا ہے، اسی سے ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ علامہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نسب اور تاریخ پیدائش، تو ان کا نام علی بن محمد بن الحسین بن عبد الکریم بن موسیٰ بن عیسیٰ بن مجاہد ابو الحسن ہے، جو فخر الاسلام کے ساتھ مشہور ہے، اور ابو العسر البزدوی کے ساتھ بھی مشہور ہے۔ فقیہ ہے، اصولی ہے، محدث ہے، مفسر ہے، اور ماوراء النہر کے امام کبیر ہے۔ 400 ہجری میں ان کی ولادت ہے، اور بزدوی ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بزدہ کی طرف منسوب ہے، اور بزدہ جو ہے یہ ایک قلعے کا نام ہے جو نصف سے 6 فرسخ کے فاصلے پر ہے، بخارا کے راستے میں۔ اور اسی طرح یہ علامہ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ نصاب میں یہ بات ذکر کی ہے، اور تاج العروس للزبیدی میں ہے کہ بزدہ کو بزدہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نصف کے ذیلی جگہوں میں ایک جگہ ایک شہر ہے، اور یہ نصف سے 6 فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ اس کو بزدی بھی کہا جاتا ہے، اور بزدوی بھی اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے۔ ان کا جو دوسرا لقب ہے وہ فخر الاسلام ہے۔ فخر الاسلام کئی جماعت کا لقب ہے، لیکن جب مطلق بولا جاتا ہے اس سے فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان کے خاندان کا تعلق ہے، تو ان کا جو خاندان ہے، ان کا جو گھرانہ ہے، سب علم و فضل و ادب والا ہے، اور دادا اور سب فقہ اور اصول اور حدیث میں بڑے مقام والے تھے۔
جہاں تک ان کے جو جد اعلیٰ ہیں عبدالکریم بن موسیٰ البزدوی، یہ امام فقیہ تھے، محدث تھے، متکلم تھے، ابو منصور ماتوریدی کے شاگرد تھے۔ 333 ابو منصور ماتوریدی کی وفات ہے، اور وہ ابو بکر جوزجانی کے شاگرد تھے، اور وہ ابو سلیمان کے شاگرد تھے، اور وہ امام محمد بن الحسن الشیبانی کے شاگرد تھے۔ تو اس طرح یہ ان کی جو سند ہے وہ بہت عالی ہے، اور ان کے جو دادا ہیں ان کی وفات 390 ہجری ہے۔ ان کے حالات آپ فوائد بہیہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ جو فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک دوسرے بھائی بھی ہیں جن کو صدر الاسلام ابو الیسر بزدوی کہا جاتا ہے، تو وہ بھی بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیہ تھے۔ اصول فقہ پر ان کی بھی کتاب ہے۔ جو ہمارے پیش نظر ہے اب فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ ان کو ابو العسر کہتے ہیں، اور جو دوسرے بھائی ہیں وہ ابو الیسر ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کو ابو العسر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ بہت مشکل ہیں، اور ان کو ابو الیسر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی کتابیں بہت آسان ہیں۔ ان کے جو بھائی ہے ابو الیسر، ان کا نام محمد بن الحسین عبدالکریم البزدوی ہے، اور علامہ ناصفی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے عمر بن محمد، جو طلبۃ الطلبہ اور المنظوبہ فی الخلاف والے ہیں، اور اسی طرح القند فی ذکر علماء سمرقند کتاب والے، وہ ان کے شاگرد ہیں۔ ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں: کان امام الائمۃ علی الاطلاق والموفود الیہ من الافاق ملأ الشرق والغرب بتصانیف بالاصول والفروع، وکان قاضی القضاة بسمرقند، توفی ببخارى سنة 493۔ تو بہرحال یہ ان کے بھائی کا تذکرہ ہوا۔ تو ان کے جو بھائی ہے ابو الیسر بزدوی وہ بہت بڑے عالم ہیں، اور یہاں نیچے لکھتے ہیں شیخ سعید بغداش صاحب کے یہ جو حوالہ ہے یہ القند فی ذکر علماء سمرقند کے حوالے سے ہیں، لیکن الجواہر المضیہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ جو مطبوع القند ہے فی ذکر علماء سمرقند، جو نظر محمد الفاریابی کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے، شروع اور آخر سے ناقص ہے، اسی وجہ سے اس میں ابو الیسر بزدوی کے حالات موجود نہیں ہیں۔ جہاں تک ابو العسر البزدوی کے بیٹے کا تذکرہ ہے تو وہ بھی ہے امام فقیہ قاضی حسن ابن علی ابن محمد البزدوی، اور ان کی جو تاریخ پیدائش ہے 476 ہے، اور ان کی وفات 557 ہے۔ جواہر المضیہ میں ان کے بھی حالات موجود ہیں۔ علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بلند درجے کے تھے، اسی وجہ سے اہل علم نے ان کی بہت تعریف کی ہے۔ چنانچہ علامہ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے: الامام فخر الاسلام البزدوی علی ابن محمد فقیہ ما وراء النہر و استاذ الائمہ و صاحب الطریقہ علی مذہب ابی حنیفہ۔ اور اسی طرح علامہ سغناقی رحمۃ اللہ علیہ نے الکافی شرح اصول البزدوی میں ان الفاظ میں ان کا تذکرہ کیا ہے: الامام الزاہد المحقق الحبر المدقق ذی البرکات الباہرہ والکرامات الظاہرہ فخر الاسلام البزدوی۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں ان کا تذکرہ کیا: شیخ الحنفیہ عالم ما وراء النہر ابو الحسن علی بن محمد بن الحسین عبدالکریم البزدوی صاحب الطریقہ۔ اور پھر سمعانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے: قال سمعانی ما حدثنا عن سوا اصحابه ابی المعالی محمد بن نصر الخطیب قال وكان امام الاصحاب ما وراء النهر وله التصانیف الجلیلہ درس بسمرقند وكان احد من يضرب به المثل في حفظ المذہب۔ اسی طرح عبدالعزیز بن احمد البخاری نے جو ان کی کتاب کی شرح لکھی ہے کشف الاسرار، اصول بزدوی کی شرح لکھی، اس میں انہوں کی بہت تعریف کی ہے، اور ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیا: شیخ الامام المعدب والحبر الہمام المکرم العالم العامل الربانی مؤید المذہب النعمانی قدوۃ المحققین اسوۃ المدققین صاحب المقامات العالیہ والکرامات السنیہ مفخر الانام فخر الاسلام ابو الحسن علی بن محمد بن الحسین البزدوی۔ اسی طرح صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تنقیح الاصول میں ان کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا: شیخ الامام مقتدی الائمۃ العظام۔ اور اسی طرح امام بابرتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی التقریر شرح اصول البزدوی کے شروع میں ان کی بہت تعریف کی ہے۔ بہرحال ان کی تعریف کئی علماء کرام نے کی ہیں،
جہاں تک کہ ان کے شیوخ اور تلامیذ کے بارے میں ہیں تو چونکہ متقدمین علماء کرام میں سے ہیں اور ان کے استادوں میں سے کسی استاد کا ذکر کتابوں میں موجود نہیں ہے. اساتذہ کا تو ذکر ہے لیکن نام ان کے مذکور نہیں ہے. اور جہاں تک ان کے شاگرد ہیں تو کئی شاگردوں نے ان کے پاس پڑھا ہے لیکن کتابوں میں ان کے شاگرد کسی شاگرد کا ذکر نہیں ہے سوائے ایک شاگرد کے، اور وہ ہے ابو المعالی محمد بن نصر بن منصور المدینی الخطیب. جہاں تک امام بزدوی رحمۃ اللہ کی تصنیفات کا تذکرہ ہے تو امام بزدوی رحمۃ اللہ نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، خاص طور پر جو مذہب کی امہات کتابیں ہیں اس کی شروحات لکھی ہیں. اسی وجہ سے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لہو المصنفات لہو التصانیف الجلیلہ، اور اسی طرح علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لہو تصانیف کثیرہ معتبر. ان کی چند کتابیں یہاں ذکر کی جاتی ہے. ایک تو قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے کشف الاستار، اور اسی طرح بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہے، مختصر شرح ہے. اور جامع کبیر امام محمد بن الحسن الشیبانی کی کتاب کی بھی شرح لکھی ہے. اسی طرح جامع صغیر کی بھی شرح لکھی ہے، زیادات کی بھی شرح لکھی ہے. اور فروع میں ان کی بھی کتاب المبسوط کے نام سے، اور اسی طرح غناء الفقہاء فروع میں ان کی کتاب ہے. اور ایک اصول بزدوی ہے کنز الاصول الی معرفۃ الاصول. اور اسی طرح تقویم الادلہ کی شرح بھی لکھی ہے ابو زید الدبوسی کی جو کتاب ہیں. اور اسی طرح سیرت المذہب فی صفۃ الادب، یہ بھی ایک کتاب ہے جس کا تذکرہ کتابوں میں ہے. اسی طرح الامالی ان کی ہے ہدیۃ العارفین میں، جس کا تذکرہ ہے. ان کی جو کتاب ہے اس کا نام کنز الاصول الی معرفۃ الاصول، اصول بزدوی کے نام سے مشہور ہے. اور ان کے جو دوسرے بھائی ہیں ان کا بھی اصول بزدوی کے نام سے ہے. اور یہ اصول بزدوی کے سے حجم میں ذرا کم ہے، 270 صفحوں میں یہ چھپی ہے اصول بزدوی کے نام سے. اصول شیخ الاسلام البزدوی ڈاکٹر فخر الدین سید محمد کی تحقیق کے ساتھ. یہ وہی محقق جنہوں نے الکافی شرح اصول البزدوی علامہ سقناقی کی تحقیق بھی کی ہے. اور یہ جو اصول ابو الیسر البزدوی ہے یہ کراچی میں بھی چھپی ہے اور اسی طرح پشاور وغیرہ میں بھی چھپی تھی. امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ اور کتابیں بھی ہیں جن کا تذکرہ مخطوطات سے متعلق جو کتابیں اس میں موجود ہیں. ایک شرح فقہ اکبر ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی جو فقہ اکبر ہے اس کی شرح ہے. اس کا مخطوطہ جامع ملک عبدالعزیز جدہ میں موجود ہے. اس طرح المیسر فی علم الکلام، اور اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ جامع اسلامیہ مدینہ منورہ میں اس کا مخطوطہ موجود ہے. اس طرح زلۃ القاری کے موضوع پر ان کا ایک کتاب ہے، ان کی کتاب ہے جو مکتبہ کوبریلی استنبول میں، اور اسی طرح دارالکتب القطریہ میں اس کا نسخہ موجود ہے. جہاں تک وفات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی تھی اور بہت زیادہ انہوں نے نفع پہنچایا تھا لوگوں کو. اور پھر بالآخر ان کا انتقال ہوا 482 ہجری میں، اور سمرقند کے قریب ان کا انتقال ہوا تھا. ان کی تابوت کو اٹھایا گیا اور سمرقند میں دفن کیا گیا مسجد کے دروازے پر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام کو، درجات کو بلند فرمائے. امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں خود قبر کے بارے میں یہ جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہوگا. لأن القبر للمیت كالرحم للماء والمهاد للطفل وضع فيه لأحكام الآخرة روضة دار وحفرة نار فكان له حكم الأحياء وذلك كله بعدما يمضي عليه في هذا المنزل الابتلاء في الابتداء تنزيها لشانه ومباهاة له على أخدانه وأقرانه ونرجو الله تعالى أن يسيره لنا روضة بكرمه وفضله. اللهم آمين لنا ولنا له ولنا ولأحبابنا وللمسلمين اجمعین. بہرحال آج کے سبق میں ہم نے امام بزدوی رحمۃ اللہ کے حالات ذکر کیے،
انشاءاللہ اگلے سبق میں اصول بزدوی کا تعارف کرائیں گے، اس کی شروحات کا تعارف کرائیں گے، اور اس میں جو مصنف کا منہج ہے وہ ہم ذکر کریں گے، چونکہ یہ اصول فقہ پر انتہائی قدیم کتاب ہے اور انتہائی اہم کتاب ہے۔ بعد میں جتنی کتابیں لکھی گئی وہ سب اس کی شروحات ہیں اور سب میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے یا اس کے نہج پر چلے ہیں، لہذا اس کا تفصیلی تعارف ہم کراتے ہیں۔